اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف اسی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ جو ربوبیت نہیں کرتا وہ تعریف کا مستحق بھی نہیں ہو سکتا۔ انسانوں میں بھی وہی ربوبیت کے لائق ہوتے ہیں، وہی تعریف کے لائق ہوتے ہیں جو انسانوں کو آگے بڑھاتے ہیں، ان کو کچھ دیتے ہیں۔ جنہوں نے انسانیت کو کبھی کچھ دیا، کوئی مادی فیض پہنچایا یا کوئی روحانی فیض پہنچایا، تو ایسے لوگ دنیا کے اندر یاد کیے جاتے ہیں۔ مادی فیض پہنچانے والے جو لوگ ہیں وہ ایک مختصر یا عارضی مدت کے لیے جو ہے انسانوں کو فیض پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی مادی شے جو ہوتی ہے وہ زیادہ دیر جو ہے وہ انسان کے ساتھ رہتی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا تو 5-6 گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ بھوک لگ جاتی ہے اور پھر دوبارہ چاہیے اسے نا۔ کوئی کپڑا کسی کو دے دیا تو کپڑا جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے بعد پھٹ جاتا ہے، یا کوئی شیلٹر کسی کو دے دیا تو اس کے اندر ڈیٹوریشن ہوتا ہے، مینٹیننس نکلتی ہے، کچھ نہ کچھ مسائل اس میں ہوتے ہیں، دوبارہ پھر فیڈنگ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن روحانی فیض جب انسانوں کو پہنچایا جاتا ہے تو وہ اویئرنیس ہوتی ہے، اسے ہدایت کہتے ہیں۔ یہ ہدایت انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ تو ہدایت جو ہے وہ ایک بڑی شے ہے جو انبیاء نے جو ہے وہ انبیاء کے ذریعے جو ہے وہ دی گئی، ان کتابوں کے ذریعے دی گئی جو ان کے اوپر نازل ہوئی۔ آج یہ قرآن حکیم ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ہدایت ہے، ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للمتقین، جو اس کو لینا چاہے، جو تقوی کی راہوں پر چلے اس کو ہدایت ملتی ہے۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی رحمت ہے مومنوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر، کہ ان کو جو ہے وہ ایک ایسی کتاب دی جو ان کو زندگی کے اندر گائیڈنس دیتی ہے۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ گائیڈنس کی کتاب ہے، اس کو جو ہے وہ اسی انداز سے پڑھنا چاہیے کہ یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے، ہمیں ہماری زندگی کے اندر صحیح فیصلے لینے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَمَنْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ نے جس کو بھی حکمت دی، صحیح فیصلہ لینے کی صلاحیت دی، اس کو بڑا خیر کثیر دے دیا، بہت زیادہ کچھ بھلائی دے دی۔ تو انسان بھلائی چاہتا ہے مگر قرآن کی طرف آنا نہیں چاہتا، بلکہ اپنے خواہشات کے اندر گرفتار ہو کر تباہی اور بربادی کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے ہدایت کا تو پورا سامان رکھا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ ہدایت لینے کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ تقوی اختیار نہیں کرتے جو ان کو علم دے، وہ تقوی اختیار نہیں کرتے اپنی زندگی میں جو ان کو ہدایت دے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا یہ کرنی چاہیے
کہ اللہ ہم کو تقوی کی راہوں پر چلائے، تاکہ ہم زندگی کے اندر جو ہے وہ ہدایت اور علم حاصل کر سکیں، وہ علم جو انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ یہ ہدایت انسانوں کو اگر مل جائے، جس انسان کو یہ مل جائے تو اس کا بیڑا پار ہے۔ تو ہم بھی اپنی کشتی کو جو ہے وہ کنارے لگانے کے لیے، اس زندگی کے دریا کو جو ہے وہ پار کرنے کے لیے قرآن حکیم کی کشتی کا جو ہے وہ قرآن حکیم کا جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں۔ روزانہ جو ہے وہ ہم اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی صفات جن کا ذکر جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر کیا گیا ہے، یہ سب اچھی صفات ہیں۔ ان اچھی صفات کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس کا ریفلیکشن انسانوں کی زندگی کے اندر آنے کی ضرورت ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے میں، اللہ کے ہمرنگ بننے میں ہی انسانوں کو جو ہے وہ نجات ہے۔ تو آج بھی ہم قرآن حکیم کو رینڈملی کسی بھی جگہ سے اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو علی بھائی میرے خیال میں شاید آؤٹ ڈور ہیں۔ نہیں جی علی بھائی، اچھا انڈور ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو علی بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی آیت کی کسی آیت کی تلاوت کریں رینڈملی، اور اس کا ریفرنس ہم کو بھی بتائیں۔ جی یہ 26ویں سورت ہے، سورۃ الشعراء، اس کی آیت نمبر 5۔ سورہ الشعراء چیپٹر 26 آیت نمبر 5۔ جی جناب پڑھیے گا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين۔ اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آئی ہے اس سے روح گردانی کرنے والے بن گئے۔ جی طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو آیتیں ہیں وہ روشن کتاب کی ہیں، کھلی کتاب کی، بین کھلا، یعنی ہر چیز اس کے اندر واضح ہے، کھلی کھلی ہے۔ تو قرآن حکیم جو ہے کائنات کے جو حقائق ہیں ان کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ تو اکثر لوگ جو ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ کتاب المبین یہ پوری کائنات ہے، کھلی کتاب، اس میں کیا حقائق پوشیدہ ہیں، کیا حقائق چل رہے ہیں، ان کا ذکر اس قرآن حکیم کی آیات میں ہے۔ یہ نشانیاں ہیں اس حقیقت کو کھولنے کے لیے، یہ چابی ہیں اس تالی کو کھولنے کے لیے۔ تو کائنات جو ہے وہ کتاب مبین کی شکل میں جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ایسے ہی ایک کتاب کا ذکر جو ہے وہ قرآن حکیم میں اور بھی آتا ہے، کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب۔ اور اس کتاب کا ذکر بھی آتا ہے کہ یہ لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، یہ کتاب لکھی گئی ہے کتاب۔ تو کائنات کے اندر کچھ حقائق ہیں ایسے
جو کہ فطرت کہلاتے ہیں وہ لکھے گئے ہیں، اس کے اندر کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اگر آسمان کی طرف بال اچھالتے ہیں تو زمین ہی کی طرف آتی ہے کشش ثقل کی وجہ سے۔ یہ لکھی گئی ہے، یہ مرقوم ہے، یہ مکتوب ہے۔ تو کائنات کے جو بھی حقائق ہیں، فطرت کے جو بھی حقائق ہیں، وہ سب لکھے گئے ہیں اور سب کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ دعوت فکر ہے کہ جاؤ اور کھوجو، ایکسپلور کرو۔ تو انسان جو ہیں وہ کائنات کے اندر جو حقائق بکھرے ہوئے ہیں، جو قوانین بکھرے ہوئے ہیں، ان کو دریافت کرتا ہے اور ان کو ایکسپلور کرتا ہے۔ تو کائنات کے حقائق کو جو ہے وہ سائنس آج کے دور میں جو ہے وہ ایکسپلور کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ کائنات کی ان حقائق کو جو ہے وہ آیات کہتا ہے۔ یہ آیات کھلی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور ان حقائق کو جو کہ فطرت کے اندر موجود ہے، وہ قرآن حکیم جو ہے وہ اپنی اس کتاب میں جو بین الدفتین قرآن حکیم ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود ہے 114 صورتوں میں، ان کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ تو قرآن حکیم کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کائنات کے اوپر محیط ہے، فطرت کے اوپر محیط ہے کہ اللہ نے کیا چیز پیدا کی ہے فطرت میں۔ اور پھر اللہ جو ہے اس کو ایک آیت قرار دیتا ہے اور لے کر آتا ہے انسانوں کو جو ہے وہ اللہ کی طرف، کہ جس طرح فطرت کائنات کے اندر چیزیں جو ہیں وہ اٹل ہیں، ناقابل تبدیل، بالکل اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے زندگی کے بارے میں جو حقائق ہیں وہ بھی اسی طرح اٹل اور مضبوط۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیل، اللہ کی جو سنت ہے وہ بھی اسی طرح تبدیل نہیں ہوتی ہے، وہ بھی اٹل ہے۔ اچھائی کرو گے تو اچھائی کا بدلہ اچھی صورت میں ملے گا، اچھائی کی صورت میں ملے گا، بھلائی کی صورت میں ملے گا۔ برائی کرو گے تو برائی کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے گا۔ اللہ کی سنت جو ہے وہ اٹل ہے، کیا کرو گے کیا نتیجہ برآمد ہوگا۔ قرآن حکیم جو ہے وہ اس کو بیان کر رہا ہے۔ ایک طرف کائنات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور دوسری طرف اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کے اندر جو قوانین بنائے ہیں ان کی طرف توجہ کرنے کے لیے کہتا ہے۔ جو انسان کھلی آنکھوں سے اس کھلی کتاب کو نہیں پڑھتا، وہ انسانی زندگی کے جو حقائق ہیں ان کو بھی نہیں دیکھ پاتا۔ دونوں ہی چیزیں امپورٹنٹ ہیں، یہ باہر کی کائنات اور یہ جو اندر کی کائنات ہے۔ کتاب مبین بھی امپورٹنٹ ہے، کتاب مکنون بھی امپورٹنٹ ہے، اور یہ قرآن حکیم جو ہے وہ ان کے حقائق کو کھول کر بیان کر رہی ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں ان کو اس کائنات کے اندر، باہر کی کتاب میں، کتاب مبین جس کو کہا گیا ہے، وفی انفسہم، اور کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب جو انسانی فطرت ہے، جو اللہ کی فطرت ہے۔ کیونکہ اللہ نے اپنی فطرت پر ہی انسانوں کی فطرت کو ڈھالا ہے۔
فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ذالک الدین القیم، یہ ہے جو صحیح راستہ ہے جس کے اوپر انسان چل سکتا ہے۔ تو اللہ نے جو ہے وہ راستہ دکھلایا ہے انسانوں کو، باہر کی کائنات کو پڑھنے کا مشورہ دیا ہے اور اندر کی کائنات کو پڑھنے کا مشورہ دیا ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان کے اوپر حقائق واشگاف ہوتے ہیں، کھلتے ہیں، انسان کو رشد اور ہدایت کی منزل میں آتا ہے انسان۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور قرآن کو پڑھنے کا یہی طریقہ ہے۔ انسان اپنی فطرت کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، انسان کو اس کائنات کی فطرت کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، تاکہ اس کے اندر حقیقت تک پہنچنے کا جو ہے وہ ایک رجحان پیدا ہو کہ اللہ نے حقیقت میں کیا چیز پیدا کی ہے۔ واٹ از ریالٹی، ریالٹی جو بھی ہے اس کے اوپر پہنچنا ہے انسان کو، کیا ہے جو خدا نے پیدا کیا ہے، کیا قوانین ہیں جو انسان جو ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے، کیا قوانین ہیں جو انسان دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ تو وہ سب آیتیں ہیں، بکھری ہوئی ہیں اس کھلی کائنات کے اندر اور اس چھپی فطرت کے اندر، اور قرآن حکیم جو ہے وہ اس کو بیان کر رہا ہے۔ ان تینوں کا جو ٹیلیشن ہے وہ انسان کے اوپر حقائق کو جو ہے وہ کھولتا ہے، ورنہ انسان کسی نہ کسی وہم کا اور کسی نہ کسی گمان کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہ آیتیں جو ہیں وہ روشن کتاب کی ہیں، کتاب مبین کی ہیں، جو کہ اصل ریالٹی ہے۔ تو لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کیا اپنی جان کھو دیں گے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ اور آقا نامدار خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر جو ایک تڑپ ہے کہ انسانوں کو جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف آ جائے، ایک بے چینی ہے، ایک محبت کی کیفیت ہے کہ انسان جو ہیں وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کو جنت کی طرف لایا جائے، انسان تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو تباہی سے بچایا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی تڑپ ہے۔ آپ بے چین ہو جاتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انسانوں کی طرف جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ جاتے ہیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں اور آنے والی تباہی سے جو ہے وہ بچ جائیں۔ تو جب وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ تو ان کی محبت ہے، ان کی تڑپ ہے، لیکن انسان اس کا جواب کس طرح سے دیتے ہیں؟ وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ان کو ایذا دینے کی کوشش کرتے ہیں، تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے راستے میں جو ہے وہ روڑے اٹکاتے ہیں، ان کی بات کا جو ہے وہ کفر کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ یہ انسانوں کی طرف سے جو ہے وہ رپلائی ہوتا ہے۔ تو کیا آپ اپنی جان گنوا دیں گے ان کے پیچھے؟ آپ کے اندر جو تڑپ ہے اس کا اظہار ہے۔ قرآن حکیم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تڑپ کا اظہار ہے۔ آپ کو جو محبت ہے انسانوں سے، انسانیت سے، اس کو قرآن حکیم جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ کیا اپنی جان جوخم میں ڈال دیں گے آپ؟ دن رات جو ہے وہ آپ کو بس اسی چیز کی فکر ہے کہ کسی طرح انسان جو ہے وہ تباہی سے بچ جائیں۔
اور ہدایت کا راستہ جو ہے وہ اپنا لیں. ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ، اگر ہم چاہتے تو یہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں، آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیتے کہ یہ لوگ مبہوت ہو جاتے. یہ بات قرآن حکیم میں اور جگہ پہ بھی آئی ہے جہاں کافر اس بات کی طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آسمان سے کوئی ہم کو ایسے فرشتے اتار کے دکھا دو، کوئی چیز آسمان سے ایسے نازل ہوتی ہوئی دکھا دو. تم کہتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، تو ایسے آسمان سے وہ اس کو فزیکل آسمان سمجھے. اور مذاق اڑاتے ہیں کہ چلو ہم کو ایسا کر کے دکھا دو، ایسا کر کے دکھا دو، ایسا کر کے دکھا دو. کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آسمان سے ایسے تو نہیں اترتی، تو کوئی ایسا معجزہ دکھا دو، کوئی ایسا جس سے ہماری عقل جو ہے وہ عاجز آ جائے اور ہم جو ہے وہ ایمان لے آئیں. حالانکہ ایمان جو ہے وہ اس چیز کا نام نہیں ہے. اگر وہ معجزے سے ایمان لے بھی آتے ہیں تو پھر ان کا جو ڈیولپمنٹ ہے، ایمان کی جو ایمان کا جو چاشنی ہے، وہ تو ان کو کبھی ملے گی نہیں. قل لا ينفع الذين كفروا قل لا يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانا. جب کوئی چیز آسمان سے اتر کے اور ایسے بالکل روز روشن کی طرح جو ہے وہ ان کے سامنے آ جائے، اور پھر اگر وہ اسلام کو پھر وہ اگر ایمان لے آئیں تو ایسا ایمان جو ہے وہ ان کو فائدہ نہیں دے گا. ایمان تو بالغیب ہی فائدہ دیتا ہے انسانوں، جب سامنے کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو، جب کوئی غلبہ نظر نہ آ رہا ہو، جب ہر طرف سے دھکے دیے جا رہے ہیں، مارے کھائی جا رہی ہیں، مخالفتیں ہو رہی ہیں، ایسے زمانے میں ایمان جو ہے وہ اس کی کیفیت کامل ہوتی ہے. اسی وجہ سے سابقون الاولون صحابہ جو ہیں وہ ان کی بڑی فضیلت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، اور قرآن حکیم نے بھی السابقون السابقون اولئک هم المقربون، وہ جو سبقت لے جانے والے ہیں ابتدائی دور کے ساتھی، وہ اللہ کے مقرب ہے. تو انسان جو ہیں وہ اسی وقت اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں جب ان کے اوپر مخالفت کا زور ہوتا ہے، جب ایثار اور قربانی کی منزلوں سے گزرتے ہیں. تو قربانی قرب ربانی کا ذریعہ ہے. تو کافر جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کو تو آسمان سے کوئی چیز اترتی ہوئی دکھا دو، ہم کو فرشتے ایسے آسمان سے نازل ہوتے دکھا دو، ہم کو یہ دکھا دو، ہم کو وہ کرامت دکھا دو، ہم کو وہ معجزہ دکھا دو. بس وہ اسی بات کو جو ہے وہ لے کے بیٹھے ہیں. لیکن قرآن حکیم اس کے جواب میں کیا کہتا ہے کہ نہیں، قرآن نے اس کو ڈینائی کیا ہے کہ ہم ایسا نہیں چاہتے. یہ جو آیت کی نشست ہے وہ خود بتا رہی ہے، اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیتے اور ان کی گردنیں جو ہیں وہ جھک جاتی، فظلت اعناقهم لها خاضعین، ان کی گردنیں جو ہیں وہ جھک جاتی ہیں، خم ہو جاتی ہیں. وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین. اس طرح سے یہ لوگ جو ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے، رحمان کی طرف سے جو بھی ذکر آیا ہے اس کے منکر ہو جاتے ہیں. جو نصیحت آئی ہے، جو ذکر آیا ہے، اس سے منہ پھیر کے چل دیتے ہیں. یہ خود اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ منہ پھیر کے چل دیتے، کیا مطلب؟ آسمان سے اب کوئی نشانی نہیں اترتی ان کے سامنے. وہ ڈیمانڈ تو کرتے ہیں کہ آسمان سے کوئی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دو، کوئی معجزاتی رنگ، کوئی تسماتی
کہانی جو ہے وہ ہم کو سنا دو، کوئی جادو جو ہے وہ ایسا ہم کو دکھلا دو، کوئی عجوبہ چیز جو ہے وہ ایسی ہمارے سامنے پیش کر دو. لیکن اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ نہیں، ایسی کوئی عجوبہ چیز تمہارے سامنے نہیں پیش کی جائے گی، کیونکہ ایمان کی چاشنی ہی نہیں ملے گی. ایمان کی چاشنی جو ہے وہ اسی صورت میں ملے گی جب غیب کے اوپر ایمان ہوگا، جب غلبہ سامنے نظر نہ آئے لیکن اس کے باوجود انسان کے اندر جو ہے وہ خدا کی طرف آنے کی ٹینڈنسی، رجحان جو ہے وہ پیدا ہو. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ نصیحت جب آئی ہے، یہ ذکر جو آیا ہے، لوگ اس سے جو ہے وہ منہ پھیر کے چل دیتے ہیں، کیونکہ ان کو تو آسمان سے فرشتے چاہیے، ان کو تو کوئی ایسی نشانیاں چاہیے جس سے وہ جو عجوبہ سی ہوں، تاکہ ان کو یہ بات پتہ چل جائے کہ ہاں جی یہ اللہ کی طرف سے ہے کتاب. لیکن یہ کافروں کا سٹیٹمنٹ ہے. مومنوں کے لیے کیا ہے؟ مومن جو ہیں اللہ کی آیات جب پڑھتے ہیں تو ان کے دل جو ہیں وہ خشیت الہی سے لبریز ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کی جو ڈر ہے اس بات سے جو ہے وہ اس خشیت یعنی اللہ کی خشیت سے جو ہے وہ لبریز ہوتے ہیں. ان کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ محبت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ان کو اللہ کی ناراضگی کا جو ہے وہ خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے اس بات کا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو مومن بندوں کی کیفیت جو ہے وہ بالکل الگ ہے، اور کافروں کی کیفیت جو ہے وہ الگ. کافروں کو عجوبہ قسم کی نشانیاں چاہیے جو کہ اللہ کبھی پیش کرنے والا نہیں ہے. اور مومنوں کے لیے جو ہے جب بھی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، وہ ایکسیپٹنس کی منزل میں آ جاتے ہیں. ان کے اندر منیب قلبی ہے، وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اللہ کی بات کو. یہ قرآن حکیم جو ہے وہ مومنوں کی نشانی بتلاتا ہے اور یہ کافروں کی نشانی. تو اس پہ ہم ابھی ختم کرتے ہیں. قرآن حکیم کو جو ہے وہ پریکٹیکل انداز سے پڑھنا چاہیے. یہ آج سے 1400 سال پہلے جو کلام نازل ہوا تھا اس کو اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس طرح پڑھنا چاہیے کہ گویا یہ آج ہم پہ نازل ہو رہا ہے. اگر نہ ہوگا تیرے قلب پر نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. علامہ اقبال نے لکھا انسان کو جو ہے وہ اپنی عملی زندگی میں اس کو پڑھنا ہے، پریکٹیکل لائف میں پڑھنا ہے اس کو. تو یہ ہدایت دیتی ہے ہم کو. تو قرآن حکیم جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ایسے کوئی معجزے نہیں ہونے والے ہیں، ایسی کوئی عجوبہ باتیں جو ہیں وہ نہیں ہونے والی ہیں. یہ عجوبہ باتوں کے انتظار میں ہی رہ جائیں گے اور ایمان کی چاشنی سے، اس کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے، اور اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ ان کی زندگی اسی طرح تاریک رہے گی. اور مومن بندے جو ہیں وہ اس انتظار میں نہیں ہوں گے کہ کوئی عجوبہ چیز آسمان سے نازل ہو جائے، بلکہ یہ قرآن ان کے قلب کے اوپر اترے گا، ان کی زندگی کو روشن کرے گا، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کے اندر فائدے اٹھائیں گے اور اس آنے والے عذاب سے جو ہے وہ بچ جائیں گے. تو ختم کرتے ہیں اسے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.